اور یہاں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا فرنٹیئر کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر بلوچستان کا دورہ اور خطاب جاری ہے۔ بلال سرفراز صاحب، آنریبل پروونشل منسٹرز اور ایف سی کے میرے جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے، پنجاب کے عوام کی طرف سے السلام علیکم۔ میرے لیے آج یہاں پہ آنا ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں میرے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں، میرے لیے ایک آنر سے کم نہیں، اور میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میرے دل کے اس وقت احساسات کیا ہیں، میرے ایموشنز کیا ہیں۔ میں آئی جی ایف سی صاحب کا، میں چیف منسٹر بلوچستان کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں اپنی آنکھوں سے آ کے یہ اتنا جو جذبہ ہے، اتنی پاکستانیت ہے، اتنی مشکلات کے باوجود جس طرح آپ لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اپنے وطن عزیز کے لیے لڑ رہے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے جن کو بلوچستان سے خصوصی محبت ہے، اور پنجاب کے عوام کی طرف سے نہ صرف یہ کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کی بہادری کو سلوٹ کرتی ہوں، اور میں آپ کو آج یہ کہنے آئی ہوں کہ بلوچستان تنہا نہیں ہے، بلوچستان اکیلا نہیں ہے، پنجاب ہر لمحہ بلوچستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ مجھے چند ماہ پہلے جب یہ پتہ چلا کہ فرنٹیئر کور کو، ایف سی کو ضرورت ہے فنڈز کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، تو مجھے یہ کہا گیا کہ ہمیں 10 بلین کی ضرورت ہے، تو اس میں سے پنجاب جتنا بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے وہ کر لے۔ تو مجھے اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی فیور نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ جو 10 کا پورا 10 بلین کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہم دیں گے، تاکہ نہ صرف آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، بلکہ آپ کی جو ایک ایک جان ہے وہ کتنی قیمتی ہے اور مجھے کتنی پیاری ہے، آپ کی سلامتی، آپ کی ویل بینگ، آپ کی سیفٹی، کیونکہ آپ میرے لیے لڑ رہے ہیں، آپ عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، اس دھرتی کے لیے لڑ رہے ہیں، اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ابھی میں جب شہداء کے ادھر خراج تحسین پیش کرنے گئی تو میں نے شہداء کی لسٹ دیکھی، 1000 کے قریب شہداء ہیں، اور وہ لسٹ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ 5 فیبرری کو جب کشمیر ڈے تھا تو میں ایک شہید کے گھر گئی لاہور میں۔ اس شہید جو اس کا نام علی تھا، کیپٹن محمد علی قریشی، تو وہ بلوچستان میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ تو جب میں ان کے گھر گئی، ان کی ینگ وائف تھی، اس کو میں ملی، پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کس طرح کمپوز کر کے بیٹھی ہوئی تھی، گھر کے ایک ایک کونے میں اس شہید کی یاد بکھری ہوئی تھی، اور ان کا جو ڈرائنگ روم تھا، چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا جو ان کا سٹنگ ایریا تھا، اس میں کوئی ڈیکوریشن نہیں تھی، اس کی ساری ڈیکوریشن کیپٹن علی شہید کی جو بلانگنگز تھی، اس کی جو کیپ تھی، اس کی جو ٹوپی تھی، اس کی جو یونیفارم تھی، اس کے جو میڈلز تھے، وہ سارے اس طرح ڈسپلیڈ تھے۔ اور اس کی 2.5 سال کی بچی تھی جو مجھے وہ تصویر اٹھا کے لائی، اس نے تصویر مجھے دکھائی، اس نے کہا یہ میرے بابا کی تصویر ہے، اور جس کو ابھی صحیح طرح سے بات بھی کرنی نہیں آتی تھی، اور پھر وہ اپنے بابا کی کیپ اٹھا لائی، اس نے وہ مجھے دکھائی، اس نے وہ اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ تو میں جب اس کو دیکھا تو مجھے یہ احساس ہوا، جب میں ان کی فیملی سے ملی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کیا جذبہ ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو، اور ابھی بھی آنکھوں سے دیکھ کے بھی میں آنیسٹلی، ابھی آئی جی ایف سی صاحب مجھے بتا رہے تھے، ہم سب نے دیکھا کہ ان کے گھر پہ اٹیک ہوا، ان کی وائف، ان کی زوجہ جو ہے وہ زخمی ہوئی، اتنی بڑی بڑی قربانیاں۔ اور جب ہم لینڈ کر رہے تھے، میں پہلے بھی جب
کوئٹہ آئی تھی تو بلوچستان کا جو ٹرین ہے، جو رگڈ ٹرین ہے، جو ماؤنٹینس ٹرین ہے، اور پھر موسم ہے یہاں پر سخت، اتنے لمبے لمبے راستے ہیں. سب سے آبادی میں یہ چھوٹا صوبہ ہے لیکن جیوگرافکلی اس کی اتنی بڑی ایکسپینس ہے، اتنا اس کا بڑا اسپریڈ ہے کہ ہمیں آپ کی مشکلات کا اندازہ بھی نہیں ہے. اور بیسک جو فنکشنز ہیں ڈیلی، جیسے ابھی ویڈیو جو ہم دیکھ رہے تھے اس میں دیکھ رہی تھی کہ جعفر ایکسپریس جو ہے اس کی ڈیلی کی جو آپریشنز ہیں وہ بھی ایک کتنا اپ ہل ٹاسک ہے. اس کے لیے بھی کس طرح ایف سی جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے. اور میں پاکستان آرمڈ فورسز، ان کی جتنی بھی قربانی ہے، شہداء کی جو قربانی ہے، آج جس جذبے کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور اپنے وطن عزیز کو سیکیورٹی، سیفٹی پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم آرام سے سوئیں، میں آرمڈ فورسز کی، افواج پاکستان کی قربانیوں کو پنجاب کے عوام کی طرف سے، اپنی طرف سے میں سلوٹ کرتی ہوں. میں ایف سی کی قربانیوں کو، آپ کے جذبے کو، آپ کی بہادری کو، آپ کی اسٹیڈ فاسٹنس کو میں سلام کرتی ہوں. اور سوچتی ہوں کہ یہ کیا جذبہ ہوگا، کتنی ماؤں نے اپنے جوان بیٹے جو ہیں وہ اس دھرتی کے اوپر قربان کیے. اور اس پہ وہ آج بھی میں دیکھتی ہوں، جب میں شہداء کی فیملیز سے بات کرتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا دل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، کتنا بڑا پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح کا حوصلہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ کچھ سے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میرا ایک بیٹا قربان ہوا ہے پاکستان پہ، اگر میرے 2 بیٹے اور ہیں، یہ میں نے خود سنا ہے. میں ایک شہید کے گھر گئی، اس نے کہا میرے 2 بیٹے اور ہیں، اگر یہ بھی پاکستان پہ قربان ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گی. میں بھی ماں ہوں، مجھے اندازہ ہے میرا بیٹا اگر گھر دیر سے آئے تو مجھے فکر ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں رہ گیا. تو اس طرح ماؤں نے اپنے بیٹے ادھر بھیجے ہوئے ہیں بارڈرز پہ لڑنے کے لیے. اور کتنے ماؤں کے بچے، والدین کے بیٹے، کتنی جو خواتین ہیں ان کے جو سہاگ ہیں، کتنے بچے ہیں ان کے جو باپ ہیں، وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں. آنیسٹلی میں جتنی آپ کی تعریف کروں، جتنی آپ کا حوصلہ بڑھاؤں، جتنی آپ کو شاباش دوں، جتنا آپ پہ فخر کروں، کم ہے. اور مجھے ابھی آئی جی ایف سی صاحب بتا رہے تھے کہ آئی ایف سی میں ماشاءاللہ خواتین جو فیمیل سولجرز ہیں، لیڈی سولجرز ہیں، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں، اور وہ بھی لڑنے میں، اپنے وطن کی رکھوالی کرنے میں وہ کسی سے کم نہیں ہے، اور ہر جگہ ہر محاذ پہ ساتھ ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے. ہم نے بھی پنجاب میں ہر جگہ خواتین اپنا پورا رول پلے کر رہی ہیں. بارڈر جو ملٹری جو بارڈر پولیس ہے اس میں بھی ہم نے ابھی بارڈر فورس میں خواتین شامل کی ہیں، اور وہ ایسے علاقوں سے ہیں جہاں خواتین کبھی آگے بڑھ کے پہلے باہر نہیں نکلتی تھی. تو میرے لیے وطن کی جو بیٹیاں ہیں، پاکستان کی جو بیٹیاں ہیں، وہ خدمت میں، پاکستان کی حفاظت میں وہ کسی سے کم نہیں ہیں اور شانہ بشانہ چل رہی ہیں. میرے لیے اٹ میکس می ریئلی پراؤڈ. میں ابھی آئی جی ایف سی صاحب کو کہہ رہی تھی کہ کوئی دشمن، کوئی پاکستان کا بدترین دشمن، کوئی مخالف ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم اندر سے ایز اے نیشن، ایک قوم، ہم اندر سے یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں، جس کو بیان المرصوص کہتے ہیں. اگر ہم، چاہے وہ بلوچستان کے عوام ہوں، بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، سندھ کے عوام ہوں، سندھ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، پنجاب کے عوام ہو، پنجاب کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہو، آزاد جموں کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، جب تک سب ایک یونٹ کی طرح، ایک ملک کی طرح، ایک قوم کی طرح جب تک ہم اکٹھے رہیں گے، کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور آج جب میں یہ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ دشمن بہت تیاری کے ساتھ آئے، دشمن بہت اسٹریٹجی کے ساتھ آئے، اور وہ بڑا اسٹریٹیجکلی ہمارے ملک میں اٹیک کر رہا ہے، ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی سازش کر رہا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سیاہ کو سیاہ کہا جائے اور سفید کو سفید کہا جائے.
कोई ग्रे एरिया ना आवाम के माइंड में होना चाहिए, ना पॉलिटिकल लीडरशिप के माइंड में होना चाहिए, और एक इनडिस्क्रिमिनेट फैसला होना चाहिए और उस पर फिर अमल दरामद होना चाहिए। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल हो। और हमें सिर्फ ये जो फिजिकल वॉरफेयर है, सिर्फ हमें इसका सामना नहीं है, रिवायती एक दहशतगर्दी का जंग का सामना नहीं है, हमें एक 5th जनरेशनल वॉरफेयर का सामना है, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और वो बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने हमारे जहनों पे हमला किया है, हमारी मुल्क पे हमला किया, लेकिन उन्होंने हमारे जहनों पे हमला किया, और वो बहुत आजकल आप देखते हो कि वो इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर, जैसे एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन के असरात होते हैं, दूर दूर तक जाते हैं एक सेकंड के अंदर। इसी तरह जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, क्योंकि आजकल हर इंसान के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में आजकल स्क्रीन है, आजकल गैजेट है, और वो बयानियाँ लेकर आए हमें डिवाइड करने का। तो 18th अमेंडमेंट में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम मिला है। हमें ये नहीं कहा गया कि हम ग्रोहों में, सूबों में हम बट जाएं। जब मुल्क की बात आती है, जब मुल्क की सलामती की बात आती है, जब मुल्क की वेलबींग की बात आती है, मुल्क की सेफ्टी और मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, तो हमें बयानुल मरसूस, अब पूरी दुनिया को ये सबक याद हो गया, पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत में तमाम फोर्सेस ने जिस तरह वाकई बयानुल मरसूस बन के, जिस तरह उन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार बन के, मोल्टन लेड की जो वॉल बनकर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम जो है वो इंटरनेशनली बहुत जल्दी रीगेन किया है, रिक्लेम किया। इसी तरह अपने मुल्क की जो जिम्मेदारी है उसका हमें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमें जिस वॉरफेयर का सामना है, उसका जो हथियार है वो बंदूक नहीं है, उसका हथियार नैरेटिव है, उसका हथियार बयानियाँ है, और जिसका पूरा फ़ायदा हमारा दुश्मन उठा रहा है। ये भी बात सच है कि जो हमारी ट्रेन है बलूचिस्तान की, मैं जब जहाज़ से लैंड करी थी तो मैं देख रही थी कि ये कोई आसान काम नहीं है यहाँ पर लड़ना, यहाँ पर मुल्क की हिफाजत करना। हज़ारों मीलों का फासला है, और मुझे ये अभी बता रहे थे IGFC साहब कि किस तरह एक एक सोल्जर जो है वो कितना फासला पैदल चल के तय करता है। तो मैं आपकी मुश्किलात का मुझे अंदाज़ा है, इसीलिए जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हुई तो मैंने कहा कि जो भी हमसे हो सकता है, जो भी मेरे पास है, पंजाब के पास है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसमें हमें बताया जा रहा है कि आपने वेपन्स ख़रीदे हैं, जैमर्स ख़रीदे हैं, आपने अपनी व्हीकल्स को जो है वो बुलेट प्रूफिंग की है उनकी, आपने क्वाड कॉप्टर्स ख़रीदे हैं, आर्म ड्रोन्स ख़रीदे हैं, सर्वेलेंस इक्विपमेंट ख़रीदा है। टेक्नोलॉजी इज़ द वे फॉरवर्ड। हमने भी पंजाब के अंदर जो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, मैंने भी बहुत इन्वेस्ट किया उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में। और आज आप देखिए पंजाब माशाल्लाह 70-80% पंजाब में क्राइम भी नीचे गया है, और पंजाब एक बेहतर महफूज जगह है जो आज से 2 साल पहले थी। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत इन्वेस्ट करना पड़ा है उनकी ट्रेनिंग में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, उनके इक्विपमेंट में, उनके जो टेक्नोलॉजी है। पूरा पंजाब इस वक्त माशाल्लाह सेफ सिटी है। जब मैं आई थी तो लाहौर, सिर्फ एक लाहौर सेफ सिटी था, अब पूरा पंजाब सेफ सिटी है, विच मीन्स कि पंजाब का जो तूलो अर्ज है इस वक्त वो सारा CCTV मॉनिटर्ड है। और पंजाब में अगर पुलिस डिपार्टमेंट या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मेरे पास आता है और वो अपनी कोई भी डिमांड मेरे सामने रखता है, चाहे वो 10 बिलियन की, वो 20 बिलियन की, वो 50 बिलियन की, मैंने उनको कभी ना नहीं की, क्योंकि मुझे कदर है उन लोगों की जो अपनी जान जो है वो मुश्किल में डाल के वो अपने वतन की और अपने लोगों की, अपने अवाम की हिफाजत करते हैं। तो उस पर जितना भी खर्च किया जाए उतना कम है। जितना हमने दिया ये कुछ भी नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है, कोई फेवर नहीं है। अगर इसकी वजह से मेरे एक FC के जवान की जान भी बचती है तो मरियम नवाज शरीफ ये समझेगी कि मेरा पैसा जाएगा नहीं गया।
اور ابھی ہم نے دیکھا اسلام آباد میں ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جو ہماری عبادت گاہوں کو نہیں بخشتے. وہاں پر جمعے کی نماز ہو رہی تھی, امام بارگاہ تھی, لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف تھے. اس طرح کے جو, اب کیا میں الفاظ استعمال کروں, اس طرح کے ظالم اور خطرناک دشمن کا ہمیں سامنا ہے جس نے ہمیں انٹرنلی بھی ڈیوائیڈ کیا. اور جب تک ہماری رہنماؤں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے نہ صرف یہ کہ 2018 سے لے کے 2022 وداؤٹ اینی پولیٹیکل افیلیشن, میں یہ پولیٹیکل بات نہیں کرنے لگی, لیکن یہ ایک فیصلہ ہے جو اب ہمیں قوم کو کر لینا چاہیے. میں نے جس دن اسلام آباد پہ اٹیک ہوا میں نے یہ بات کی, میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ فوراً میں نے یہ لکھا کہ اب ہمیں کوئی سخت فیصلہ بطور قوم کرنا پڑے گا, اور وہ یہ ہے کہ بلیک کو بلیک کہنا پڑے گا, وائٹ کو وائٹ کہنا پڑے گا. ہمارے دماغ میں کوئی گرے ایریا نہیں ہونا, ان کو اڑا کے رکھ دینا چاہیے. اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر پاکستان میں ایسے لوگ سیاسی جماعتوں کے لبادے میں, سیاسی لیڈرز کے لبادے میں اگر موجود رہیں گے تو یہ ہمارے جوان شہید ہوتے رہیں گے. ہمارا ملک ایک بہت ایک کانفلکٹ اور ایک پورا اس میں رہے گا سارا وقت, جب یہ کہا جائے گا کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے نہ صرف دروازے کھولیں بلکہ ان کے دفتر کھولیں یہاں پر, ان کو کاروبار کرنے دیں یہاں پر, تاکہ وہ آئیں ہمارے ہی وسائل پہ قابض ہوں اور اس کے بعد ہمیں ہی نشانہ بنائیں, ہمارے اوپر ہی حملہ آور ہو جائے اور ملک کو ڈیوائیڈ کر دیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. تو جب تک ہمارے دماغوں میں یہ ڈسکریمنیشن رہے گی, پنجاب میں بھی میرے لیے جب میں نے 2 سال پہلے ٹیک اوور کیا تو آسان نہیں تھا. پنجاب بھی ایک بیٹل گراؤنڈ بن چکا تھا جہاں پر دنگا, فساد, گھیراؤ, جلاؤ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر حملے ہوتے تھے, پولیس پہ حملے ہوتے تھے, رینجرز پہ حملے ہوتے تھے, ان کے سر توڑے جاتے تھے اور یہ سبق دیا جاتا تھا کہ ان کے سر کھول دو. میں جب جاتی تھی تیمارداری کے لیے دیکھنے کے لیے تو یقین مانے ایسی رینجرز کو, ہمارے جو فوجی حضرات ہیں ان کو, ہماری پولیس کے لوگوں کو ایسی ہیڈ انجریز ہوئی ہوتی تھی کہ مجھے کبھی دیکھنے میں سوچتی تھی کہ یہ کون سا جانور ہے جس نے یہ کام کیا. عوام کے ہاتھ میں اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ہاتھ سے, ان سے کتاب لے کے ان کے ہاتھ میں پیٹرول بامز پکڑا دیے گئے, ان کے ہاتھ میں دہشت گردی کا ہتھیار پکڑا دیا گیا, اور پھر ان کو مسلسل ایک نیریٹو کے ذریعے اپنی ریاست کے خلاف کیا جا رہا ہے. آپ کے پاس لاکھ وجوہات ہوں, لاکھ, کوئی کہہ سکتا ہے ڈیولپمنٹ میں کمی ہے, کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہمارا حق ہمیں نہیں مل رہا, لیکن جو شخص, جو خواتین میں سے کوئی یا مردوں میں سے کوئی جو اپنے ملک کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے, جو اپنی اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے, وہ ہمارا دوست نہیں ہے, وہ ہمارا دشمن ہے. اگر بات چیت کرنی ہے تو آرام سے بھی کی جا سکتی ہے, اس کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی, پولرائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر بات چیت کرنی, ہم نے بھی بہت مشکل وقت گزارا ہے پولیٹیکلی, لیکن کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ اپنے ملک پہ حملہ آور ہوں گے, اپنے شہداء کی جو یادگاریں ہیں انہی کو جلائیں گے, اپنے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جو اہلکار ہیں انہی کے سر پھاڑیں گے, انہی کے سر کھولیں گے, انہی پر ہتھیار اٹھائیں گے. کبھی نہیں سوچا تھا. تو یہ ہمیں بطور قوم ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے نہ صرف انتہا پسندی کو شکست دینی ہے, بلکہ ہم نے جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ہمارا حق ہمیں نہیں دیا جا رہا اس لیے ہم اپنی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں, اس سوچ کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے, اور اس سوچ کو ہم نے پاکستان کے دشمن کا نیریٹو سمجھنا. تو میں ایک بار پھر آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کے اسپیشلی یوتھ سے میں کہنا چاہتی ہوں, بلوچستان کی خواتین جو اتنی پڑھی لکھی ہیں, کہ میرے پاس بھی بلوچستان کی کچھ خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ مینجمنٹس میں, بہت اچھی ینگ خواتین ہیں, پڑھی لکھی خواتین. تو میں ان کی یوتھ سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کی رسپانسبلٹی آپ کو اپنے ہاتھوں میں لینی چاہیے, اور آپ ہر اس چیز کو نہ کہہ دو جو آپ کے ملک کے خلاف ہو,
ہماری ایک نیشنلزم کے خلاف ہو, ہماری جو ایک پہچان ہے بطور پاکستان اس کے خلاف ہو. تو میرا ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کی قربانیوں کی بہت قدر ہے. مجھے آپ جو اپنے ملک کے لیے جو ایفرٹ کر رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے جس بہادری سے, جس جذبے سے, اپنی ملک کی حفاظت کے لیے, بلوچستان کی حفاظت کے لیے, اپنی مٹی کی حفاظت کے لیے, اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے آپ جس طرح دن رات ایک کر رہے ہیں, کوئی مشکلات نہیں دیکھ رہے, اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں, تو مجھے پنجاب کے عوام کو, ہم سب کو, پورے پاکستان کو آپ پہ بہت فخر ہے. اور آئندہ بھی جس کسی قسم کی بھی ہیلپ کی, اسسٹنس کی, خدمت کی ضرورت پڑے گی, میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کو آپ کبھی, مریم نواز کو, پنجاب کو آپ کبھی پیچھے نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ بلوچستان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت رکھے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بیان المرصوص کی طرح, ایک مولٹن لیڈ وال کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یونائٹڈ رکھے. پاکستان زندہ باد. ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز بلوچستان کا دورہ کیا اور منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز آنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. مشکلات کے باوجود فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کو سلام پیش کرتی ہوں. بلوچستان تنہا نہیں, ہم سب اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بلوچستان میں امن و امان اور استحکام پورے پاکستان کی ترجیح ہے. مریم نواز نے ایف سی کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء ملک کا سرمایہ ہیں. سخت ترین موسمی حالات اور دشوار گزار راستوں پر سیکیورٹی کے فرائض انجام دینا بڑی بات ہے.